حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزوں کو بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کے عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس کی طرف سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا، اپنا حق پورا کر دیا، تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مالک پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہی روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان و احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات ہے، حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی۔ وہ کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم نے اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں بھی دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لا الہ الا اللہ، ایسا رستہ دکھا دیا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع نہ کیا، ہلاک نہ کیا، مجھے رزق دیتا رہا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جب میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ 3 دن بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم نے اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت تو بتا۔ کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ جو میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ہم نے وہی باغ اور قبہ تخت پر دیکھا، وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا۔
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا، دین پر جمے رہے تھے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانو کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں پہنچا دیا، اور اس کو آخرت میں دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعات اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسے واقعات اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فضائل اعمال کو سبسکرائب کریں، اور دین کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔